بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی مدد چھپا کر کرو، کیونکہ اللہ وہی کام پسند کرتا ہے جو ریاکاری سے پاک ہو۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ دوسروں کی عزت کرو تاکہ تمہاری بھی عزت ہو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا استعمال کرتا ہے موٹاپا اس کے پاس نہیں آتا۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کسی انسان نے بہت جلدی اپنا وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کرے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو وزن بھی زیادہ بڑھے گا، اس سے دماغ بھی کمزور ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی دولت اور اپنی طاقت پر، کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، کم عمر نظر آتا ہے۔ خاموشی اکثر سب سے بہترین جواب ہوتی ہے، خاص طور پر جب کوئی سمجھنے کو تیار نہ ہو۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو تو کھانا کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھ لو، پیٹ کا درد اور ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے۔ بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے، جس سے جسم پر بال زیادہ آ جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ سادہ روٹی کھاؤ گے تو زیادہ دیر تک جوانی برقرار پاؤ گے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تقدیر وہی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، حسد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ 5 چیزیں ہم کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر تیز بخار ہو جائے، شدت کم نہ ہو رہی ہو تو دیسی مرغے کی یخنی بنا کر استعمال کریں۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا، جس سے بلڈ پریشر مزید بڑھ جاتا ہے اور فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
اس لیے ٹھنڈا پانی سے پینے سے اور نہانے سے گریز کریں۔ جو لوگ کھانے کی فوری بعد نہاتے ہیں تو وہ بہت جلد فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے ڈال دو۔ اس سے دودھ گرمیوں میں بھی جلدی خراب نہیں ہوتا، فریج سے باہر ہی پڑا رہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی رک جاتی ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے معدے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ یا پیروں کا سن ہو جانا، روزانہ آدھا لیموں اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی پودا مرجھانے لگے تو لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں، وزن میں مناسب اضافہ ہوگا۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو، اس سے معدے کی جلن ختم ہوگی۔ آپ کے منہ کے چھالے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کی کمزوری ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آ جائے گی۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے چہرے کی داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ گاجر کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے اور خون صاف ہونے لگتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ عورتوں کے حقوق، عزت و حرمت کا حق۔ عورت کو اسلام نے مرد کی برابر عزت دی۔ قرآن میں عورت کو عزت و احترام سے ذکر کیا گیا۔ تعلیم کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وراثت کا حق۔ اسلام نے عورت کو باپ، شوہر اور بیٹے کی طرف سے وراثت کا حق دیا، جو جاہلیت میں نہیں تھا۔ نکاح و طلاق میں رائے کا حق۔ عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں فیصلہ دے۔ خرچے کا۔ شوہر پر فرض ہے کہ بیوی کی رہائش، کھانا، لباس اور دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ تشدد و تحفظ۔ اسلام نے عورت پر ظلم، مار پیٹ اور بدسلوکی کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ کام کرنے کی اجازت۔ عورت کام کر سکتی ہے بشرط یہ ہے کہ پردہ، حیا اور حدود شرع کا خیال رکھا جائے۔ عبادت و نیکیوں کا برابر اجر۔ مرد و عورت دونوں کو نیک اعمال کا برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچی ڈال کر پینے سے ہر قسم کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کثرت سے بیسن کی غذائیں مت کھائیں، یہ مثانے میں پتھری بن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار گرم پانی میں دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ لہسن کا ایک جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ 3 ایسی چیزیں ہیں
جو طاقت پیدا کرتی ہیں، جو مرد کو ضرور کھانی چاہیے۔ پالک، شلجم اور ادرک۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھایا کرو، رنگ بھی گورا ہوگا، وزن بھی کم ہوگا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانے کی فوری بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے صبح نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، سینے میں جلن رہتی ہو، تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھایا کریں۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تو وہ کھانا کھانے کے بعد پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھا لیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہو تو آملے کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی گوشت کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ گنے کے رس میں ادرک کا رس ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں پسینہ بھی کم آئے گا، تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ کبھی بھی انسان کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھے، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سو جاؤ، صبح کو آنکھ جلدی کھلے گی۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو، نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو، تو آپ روزانہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر دن میں ایک بار کھایا کریں۔ اس سے قبض بھی دور ہو جاتی ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہونے لگتا ہے۔ اس سے رنگ گورا ہوتا ہے، اسکن چمکنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 ہفتے تک کیلے کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھایا جائے تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو یا کمزوری ہو یا مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کریں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالیں، کیڑا فوراً باہر نکل آئے گا۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کروائیں۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو، الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً نکل آئے گا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کی باعث پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہاضمے کے نظام کو سست بنا دیتی ہیں۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے۔
خارش کا مسئلہ ہو یا الرجی کا، سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ، خارش ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ روزانہ دہی کا استعمال کریں، آپ کا معدہ زبردست رہے گا۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کرو۔ کانوں کا بہرا پن دور کرنے کے لیے تیل روزانہ نیم گرم کر کے 2 قطرے ٹپکا دیں، چند دنوں میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر کو قوت دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھو، بلغم ختم ہو جائے گی۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، لقوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ عورت 1 سیب اور ساگودانہ کھا لے، بوڑھی بھی ہو جائے، چہرہ 18 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ بالوں کو چاولوں کے پانی سے دھوئیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں، بیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، توانا ہو جاؤ گے۔ جبڑے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھایا کریں۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل کا مساج کرتی ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریاں نہیں آتیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل زیادہ رہتا ہو، اگر وہ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنا چہرہ چاولوں والے پانی سے دھویا کریں، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ جس تیل میں مچھلی تلی جاتی ہے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ زیادہ تر قبض کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ دال زیادہ کھایا کریں۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزہ کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پہ پھٹکڑی مسل دو، چہرے سے دانے ختم ہو جائیں گے اور چہرے سے چکناہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کو کھلائیں، اس سے معدے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو، خارش ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں، چہرے پر نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، اس لیے انگور کو تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب آپ کا چہرہ سوکھ جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ آپ کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے خراب ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔
ناخنوں پر ہلدی رگڑو، ناخن زیادہ بڑھیں گے نہیں۔ یاد رکھیے کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے شوگر والے اور دل کے مریضوں کو کلیجی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔